پاکستان میں حالیہ بارشوں میں تقریباً 1000 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہیں. اور ایک موضوع اور ساتھ میں رکھا ہے میں نے آج کے ویڈیو میں، وہ ہے جو انڈین ایئر چیف کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے 6 جہاز مار گرائے. تو پہلے شروع کرتے ہیں. یہ حالیہ بارش جو اگست 2025 میں ہوئی ہے، اس میں اتنی تباہ کاریاں جو ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کی 3 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ بادل کا پھٹنا، ٹھیک ہے، یہ بھی حالیہ کچھ سالوں میں یہ بادل کے پھٹنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ تو انوائرمنٹ پرابلم ہے ڈیفینیٹلی. اس کے 3 بڑے ملک ذمہ دار ہیں، امریکہ، چائنا اور انڈیا، جو ٹاپ کے 3 ہیں. اب اتفاق سے پاکستان کے پڑوسی یہ دونوں ہیں، چائنا اور انڈیا، جہاں پر وہ انڈسٹری کے جو وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ماہرین نے یہ ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بادل کا پھٹنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 2 اور وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جنگل کی کٹائی. پاکستان میں جس بربادی کے ساتھ، تباہی کے ساتھ جو جنگلوں کو کاٹا گیا ہے، خاص طور پہ کشمیر میں، اور جس کو آباد کشمیر کہتے ہیں، اور یہ گلگت بلتستان میں، اور یہ خیبر پختونخوا میں، جس تباہی کے ساتھ کاٹا گیا ہے، جنگلوں کو دیدہ دلیری کے ساتھ برباد کر دیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو دریا کے کنارے جو گھر بنائے گئے، ہوٹل بنائے گئے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب اس کو سلوشن پہ آتے ہیں کہ بھائی اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ جو بادل کا پھٹنا ہے، یہ تو پاکستان میں بھی ہوا ہے یہ، اور انڈین کشمیر میں بھی ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو چائنا کے پاس جو کشمیر ہے اس میں بھی شاید ایسا ہوا ہو، بادل کے پھٹنے والا سلسلہ. لیکن یہ سب تباہی زیادہ تر پاکستان والے میں حصے میں کیوں آئی ہے؟ انڈیا میں بھی کچھ ویڈیو دیکھی ہے جس میں کچھ آئے، کچھ لوگ مرے اس کے اندر، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوا ہے. اب اس میں آپ نہیں کہنا کہ میں انڈیا کی تعریف کر رہا ہوں تو میں جناب دیش گروہی ہو گیا ہوں. نہیں، میں دیش گروہی نہیں ہوا ہوں، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. اور دیش گروہی تو خیر مجھے وہ اگلا ٹاپک ہے، اس میں مجھے انڈیا والے خطاب دیں گے، آپ لوگ مجھے کچھ اور خطاب دے دیجئے. انڈیا میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پر کم سے کم 2 چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ایک تو جنگلات کو اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کاٹا گیا، اور دوسرے وہاں پہ دریا کے کنارے یہ 20-25-30 سالوں میں آبادی نہیں آئی ہے، دریا کے سے فاصلے پہ. یہ 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر آپ نہیں دیکھیں گے اتنی تباہ کاری ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں ہوئی ہے. دیکھیے، آپ انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مان لیا میں، وہ بھائی چائنا نہیں کر رہا ہے، انڈیا نہیں کر رہا ہے، امریکہ نہیں کر رہا ہے، وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں. ان کو اپنے انڈسٹری کو بچانا ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں پرابلم آ رہا ہے. لیکن آپ یہ 2 چیز تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہے نا. یہ جنگل کو کاٹا گیا ہے، یا انڈیا نے تو آگے نہیں کاٹا، یا امریکہ تو نہیں کاٹا، یہ چائنا نے تو آگے نہیں کاٹا، یا آپ کے لوگوں نے کاٹا ہے، یا آپ کے وزیروں نے کاٹا ہے، یہ آپ کے فارسٹ آفیسر نے کاٹا ہے. وہ کسی دھمکی کی وجہ سے کاٹ دیا، اپنی جاب بچانے کے لیے کاٹا ہے، یا کٹوایا ہے، یا ڈر کے کٹوایا ہے، یا پیسہ لے کے کٹوایا ہے، یا خود ڈائریکٹلی انوالو ہوئے ہیں، یا پیسہ لے کے کٹوایا ہے، یا ڈر کر کٹوایا ہے، یا کسی پولیٹیکل انفلوئنس میں کٹوایا ہے. یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ خود آپ کے اندر کے لوگ ہیں. یہ ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کو وہیں پر مسئلہ وہ سدھرتا ہوا نظر آ جائے گا. دوسرے، آپ نے یہ جو دریا کے کنارے جو ہوٹل بنایا ہے، جو بڑے بڑے پشتا لگا کر کے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تو پشتا لگایا، وہ پشتے کی وجہ سے آپ کے ہوٹل میں تو پانی نہیں آیا، کیونکہ آپ نے تو بڑا زبردست میں پشتا لگا دیا تھا. لیکن جو لوگ بیچارے دریا سے بھی کافی دور تھے، وہ پانی وہاں تک چلا گیا. یعنی کہ جو دریا سے بھی کافی دور تھے، وہ پانی وہاں تک چلا گیا. بہت جگہ تو ہوٹل بھی پورا اڑا دیے پانی نے. دیکھیے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے.
دریا کے دونوں کنارے 1 کلومیٹر تک آپ کسی بھی عمارت کو بنانے کی اجازت نہ دیں. دونوں کنارے 1 کلومیٹر تک کسی عمارت کو بنانے کی اجازت نہ دیں. ہوٹل ہو, سیاحی مقامات ہو, واٹ ایور, آپ اس کو وہاں سے ہٹائیے. یہ چیز آپ کر لیں, آپ کا جو تباہی ہے نا بہت کم ہو جائے گا. اور وہ درخت جو آپ کاٹے ہیں, جو درخت آپ لوگوں نے کاٹا ہے, اس کی تباہی تو بھی اور بھی آئے گی بھائی. کیونکہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, تقریباً 18 سے 20% درخت کاٹ دیا گیا. آپ کے جو آفیسرز ہیں, جو ٹاپ تھنکر ہیں, وہ کدھر سو رہے تھے؟ اخبار نویس سو رہے تھے, وہ ریڈیو رپورٹر, اخباری رپورٹر اور میڈیا رپورٹر سب سو رہے تھے کس وقت یہ درخت کٹ رہا تھا. اب بھی جاگ جاؤ, اب بھی وقت ہے. اس کا آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں. اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 25 سال میں آپ ایک ٹائم سیٹ کر لو, 1 جنوری 2000 اور اب تک جتنے بھی فارسٹ منسٹر تھے, جنگل کے منسٹر تھے, جتنے بھی فارسٹ آفیسر تھے, ان سب کو, یہ کشمیر والوں کو, گلگت بلتستان والے میں جو تھے, اور یہ خیبر پختونخوا میں جو تھے, وہ ایک زمانے میں اس کا نام سرحد اسمبلی ہوا کرتا تھا, نارتھ NWFP. اس وقت کے جتنے بھی فارسٹ آفیسر تھے, اس وقت سے لے کے اب تک ٹل ٹوڈے جتنے بھی وزیر تھے اس شعبے کے, ان سب کو آپ ڈھونڈ کے نکالو, ان کو لا کے اسلام آباد میں بیٹھاؤ کسی ایک بلڈنگ میں, اور ان سے پورا لسٹ لو کہ ان لوگوں نے کن کن لوگوں کے دباؤ میں فیصلہ کیا تھا درخت کاٹنے کا, یا کن لوگوں کے پیسے لے کر کے انہوں نے درخت کٹوائے یا اجازت دیا, یا کن لوگوں کے اپنے عہدہ بچانے کے لیے, اپنے پوست بچانے کے لیے, وہ جتنے بڑے بڑے ترم خان کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی تھی یا آنکھ بند کیا تھا, وہ سب کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ ان کو شروع میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, ایک آپ اس کو پہلے ہی اس کو معافی نامہ دے دیجئے. ابھی تو معافی نامہ کا بہت سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یا آئندہ بھی لوگ معافی لیں گے, یا ایٹ لیسٹ معافی دینے کی خواہش ہے. تو آپ ان سب کو, جتنے بھی ہیں سب کو لائیے, بٹھائیے. کم سے کم ان سے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی خرابی کہاں پر ہے, اس کے ذمہ دار کون کون لوگ ہیں, اور آئندہ اس کو روکنے میں آسانی ہوگا. ورنہ یہ آپ کا پورے کا پورا. اچھا, ایک اور طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. آپ 20-25 سال کے جو پہلے کے جو سیٹلائٹ امیج ہیں, وہ آپ مختلف جو کمپنی ہیں وہ بیچتی ہیں, آپ ان کو خریدیں, اس زمانے کے سیٹلائٹ امیج اور ابھی کے سیٹلائٹ امیج, اس کو کمپیئر کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو صاف نظر آ جائے گا کس جگہ پر انہوں نے پورا تباہ برباد کر دیا جنگلوں کو. اصل میں جو جنگل ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں نا, وہ ایک اسپنج کا کام کرتے ہیں. وہ پانی جب بارش ہو تو اس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اور وہ سلولی پھر نیچے کی طرف جاتا ہے وہ. لیکن وہ جنگل نہیں ہے, درخت نہیں ہے, تو کیا ہوتا, بارش ہوئی اور وہ فوراً ہی نیچے آ گئی, جس کی وجہ سے آپ کو یہ فلڈ جو ہے نا اتنی تباہی کر کے جاتا ہے. لیکن وہی پانی اگر سلولی جائے, وقفے کے ساتھ جائے, تو پھر وہ وہاں سے جب تک نکاسی سے وہ نکل جاتا ہے. حالیہ بارشوں میں آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو فلڈ آیا اس کے اندر بہت سارے درخت کے ٹکڑے, یہ جو کٹے ہوئے درخت ہیں نا, ہزاروں لاکھوں بلکہ, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ پورے وہاں سے کھنچ کر کے, یہ سب کاٹ کے جنگل میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکالتے ہیں. تو بہرحال آپ یہ خود کریں. مطلب میں تو سیدھا حافظ جی کو بولوں گا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ تو نہ اس قابل ہیں اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں, نہ اس قابل ہیں, وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹمبر مافیا بہت بڑی مافیا ہے. یہ عام بچوں کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ اس کو روک لیں, یہ عام آفیسر کا کام نہیں ہے اس کو روکیں. اس کے لیے کوئی حافظ جی جیسا ہی بندہ چاہیے ہوگا. آپ ہی کر سکتے ہیں, کیجئے. گڈ لک فار یو. یہ تو ہمارا پہلا موضوع ہے. دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے انڈیا کی طرف. انڈیا کے AP سنگھ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ارے
ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے. کب دعویٰ کیا انہوں نے؟ 6 مئی، جب 96 ڈیز کے بعد، یعنی کہ 96 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جہاز گرایا. ان 96 دنوں میں کسی انٹرنیشنل میڈیا میں، کسی بڑے ریسورس سے ایسی کوئی نیوز کچھ نہیں آیا، نتھنگ. یہ اچانک ان کو خواب آیا اور انہوں نے اس کا اناؤنس کر دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر اے پی سنگھ صاحب، جو میرے خیال میں ایئر چیف مارشل ہے وہاں کے انڈیا کے، انہوں نے اتنا لمبا پھینکا ہے، اتنا لمبا پھینکا ہے. اس کو میں کیا بولوں، میں آپ کو 3 ایک لاجیکل چیز بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے. آپ کو 3 عام لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، 3 اس کا ریزن دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ریس، اس کو کہتے ہیں میراتھن. اس کا ہاف میراتھن بھی ہوتا ہے، اس کا فل میراتھن بھی ہوتا ہے. تو میں نے اتفاق سے دونوں میں حصہ لیا. تو اس زمانے میں نے کافی اس کو ریسرچ کیا تھا، پڑھا بھی تھا. ہاف میراتھن ہوتا ہے وہ 21.1 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوتا ہے، اور فل میراتھن جو ہوتا ہے وہ 42.2 کلومیٹر سے اراؤنڈ، تھوڑا 2-4 میٹر اوپر نیچے ہو الگ بات ہے. تو 42.2 اراؤنڈ کلومیٹر یہ ہوتا ہے. یہ میراتھن ریس کا نام میراتھن ریس پڑا کیوں تھا؟ ہوا یہ تھا کہ گریک کا جنگ ہو رہا تھا، تو یہ میراتھن کے مقام پر، تو وہاں وہ جیت کے جنگ. تو ایک اب بات ہے یہ 490 BC، یعنی کہ آج سے تقریباً 2515 سال پہلے، یعنی 2500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ جنگ جیت گئے. اب یہ اس زمانے میں، اب وہ نہ یعنی کہ جو کمیونیکیشن کا نظام تھا وہ تو تھا نہیں کہ فوراً وہ اپنے لوگوں کو خبر دے. یہ خوشی خبر تھی ان کے لیے کہ بھائی ہم جنگ جیت گئے. تو ان کا ایک سپاہی اتنا خوش ہوا کہ وہ جنگ کے میدان سے دوڑا ایتھنز کی طرف، جو گریک کا اس وقت ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا. گریک جس کو یونان کہتے ہیں، گریش لینڈ جرمن میں کہتے ہیں اس کو. تو وہ دوڑا وہاں سے کہ بھائی یہ خوشی خبر میں جا کر کے اپنے لوگوں کو دوں. تو وہ ڈسٹینس جو میراتھن کے مقام سے لے کر کے جو ایتھنز کے درمیان تھا، وہ تقریباً 42.2 کلومیٹر تھا. اسی وجہ سے لوگ اس کو کہتے ہیں میراتھن ریس. وہ دوڑا، پیدل ہی دوڑا وہ سپاہی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی خوشی ہوتی ہے، جب آپ اتنا بڑا جنگ جیتے ہوتے ہیں، کچھ کامیابی ہوتا ہے، تو اس کو آپ ایز سون ایز پاسبل اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 96 ڈیز تک کسی کو حوالہ نہیں دیا. نہ آپ کے پرائم منسٹر نے اتنا اسپیچ کیا، اس میں بولا، نہ کسی اپوزیشن لیڈر نے، نہ کسی گورنمنٹ لیڈر نے، کوئی نہیں، سب خاموش تھے. ٹھیک ہے. پھر لاجیکلی یہ پاسبل نہیں تھا کہ اگر آپ نے اتنی بڑی کامیابی کی ہوتی تو آپ اس کو اتنے دن تک چھپا کے رکھتے. دوسرا پوائنٹ، ابھی کچھ دن پہلے آپ 15 اگست کو آپ کے مودی جی نے تقریر کیا. تقریر تقریباً 100 منٹ سے اوپر کا تھا. میں نے دیکھا پورا. وہ اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی تھیں، میں ان سے سہمت کرتا ہوں. جیسے انہوں نے بات کیا ہے کہ رینیویبل انرجی پہ وہ کام کریں گے. جیسے کہ انہوں نے ایک اور بات کیا ہے کہ وہ پرانی کتابوں میں آپ کے جو نالج ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور تاکہ اس سے دنیا کو اس سے فائدہ ہو. اور اس کی وجہ بتا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے نالج ہے جو آپ کے ایسے قدیم زبانوں میں لکھ کر کے رکھا گیا ہے، اور اس پہ اگر کام کیا جائے، اور لوگ کر رہے ہیں کام، ایسی بات نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں اس پر کام، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو اس زمانے میں ڈیٹیکٹ ہو گئی تھیں، اور لوگوں کے صحت کے لیے مسئلے پہ اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے. بہت ساری ادویات اس سے بن سکتی ہیں.
تو اس کو وہ قدیم زبانوں کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے، وہ جو زمانے میں جو بک لکھا ہوا ہے کہیں پر پڑھا ہوا ہے، پتھر پہ لکھا ہوا ہے، بک میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ میں بہت کم لیڈروں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کو اتنا ڈیپ جا کر کے نکالا ہے. میں اس کے لیے بڑا مطلب کہ بہت ہی زبردست ان کو بدھائی دیتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ بھائی ہمیں دوسرے کے لکیر کو چھوٹا نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنے لکیر کو بڑا کرنا ہے. زبردست ہے، یہ بہت زبردست ہے، بالکل ایگری. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اتنی لمبی تقریر کرنے کے باوجود آپ کے اس 6 جہاز کا ذکر ہی نہیں کیا. اب بتائیے، قوم کو خوشخبری دینا تھا نا بھائی. یہ آپ کا دوسرا لاجیکل تھا پروف کہ آپ غلطی کر گئے. تیسرا، ایک آپ کے میجر گور آریہ صاحب ہیں، گور آریہ میرے خیال میں، ان کو میں کافی سنتا ہوں. میں بہت لوگوں کو سنتا ہوں، پاکستانی بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں، انڈین کو بھی سنتا ہوں، انٹرنیشنل بھی سنتا ہوں. اس کے بعد میں ایک اپنا مائنڈ بناتا ہوں، پھر میں اپنے حساب سے اس کے حساب سے دیکھتا ہوں کون کہاں تک جو بات ہے جو اوتھینٹک کے قریب ہے. اتنے دن ہو گئے وہ تو ایک چھوٹی چھوٹی خبر کو بھی اتنا بڑا بنا کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے بھی ایک ویڈیو نہیں بنایا اس کے اوپر. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ آپ تو ہو جاؤ گے ریٹائر کچھ دن کے بعد، آپ چلے جاؤ گے 2 کمرے کے فلیٹ میں. لیکن بھائی اس کو تو ویڈیو بنانا ہے نا، ابھی اس کو تو ویڈیو بنانا ہے، کیونکہ یہ بات تو اس نے بھی لاجیکلی سوچ لیا ہوگا نا کہ بھائی یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے، یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. تو ابھی تک انٹرنیشنل نیوز میں کہیں بھی آپ کی بات کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. اور آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی، ایک لطیفہ ہے، سنیے. ایک صاحب بولتے ہیں ان کو چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے. چھوڑنا سمجھتے ہیں، مطلب کہ لمبا پھینکنا. اچھا، ان کو احساس ہوتا ہے یار میں بڑی غلطی کرتا ہوں، یہ مجھے کوئی یہ اتنا لمبا پھینک دیتا ہوں، میں بڑا مشکل ہو جاتا بعد میں اس کو پکڑنا. تو انہوں نے ایک اسسٹنٹ رکھا ہوتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لمبا میں پھینکوں وہاں پہ تو مجھے ٹوک دے گا تاکہ میں اس کو تھوڑا کم کر دوں. تو وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ذکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی میں جنگل میں گیا تھا 1900 اتنے میں، اور وہاں پر میں نے ایک شیر دیکھا، وہ کوئی 15 میٹر کا شیر تھا، اتنا بڑا شیر تھا. تو وہ جو اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے یہ تو گڑبڑ ہو گیا بھائی. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کو ذرا کھانس کے، انہوں نے اشارہ رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لمبا میں چھوڑوں نا تو ذرا کھانس دینا، میں اس کو کم کر دوں گا. تو وہ اسسٹنٹ نا وہ کہتا ہے تو ان کو سمجھ میں آیا تھا یہاں پہ بہت لمبا چھوڑ دیا بھائی میں نے. وہ کہتا ہے یار کیا کروں. تو وہ بولتا پھر میں نے جب گولی مار کے جب میں گیا قریب تھے شیر کو، تو مجھے لگا نہیں یہ تو 15 میٹر کا نہیں ہے، یہ تقریباً 10 میٹر کا ہے. تو وہ 10 میٹر بھی بڑا ہے بھائی، شیر 10 میٹر کا. تو وہ اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ پھر کھانستا ہے. تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں پھر غلطی کر گیا ہوں، اس کو تھوڑا اور کم کرنا پڑے گا. تو وہ پھر بولتے مجھے احساس نہیں ہوا کہ مجھے ان کی کتنا ہے. تو میں نے پھر وہ ناپنے کا چھٹا لیا جس سے ناپتے ہیں. تو جب میں ناپا تو وہ شیر جو ہے نا وہ نکلا 7 میٹر کا. 7 میٹر لمبا شیر تھا وہ. تو وہ بندہ جو تھا نا پھر کھانستا ہے. تو وہ بندہ جو چھوڑو تھا وہ کہتا ابے آپ کیا کھانس رہا ہے، اب تو ناپ بھی لیا. اب آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اپنے بول دیا. اب آپ کو کون کیسے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، آپ اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے ہو. اور یہ آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. ایون کہ اب کیا ہو رہا ہے، آپ کی کاپی کو لوگ لے کر کے، آپ کی اس بات کو لے کر کے آپ کے ملک میں وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے 6 جہاز کو 26 بھی کر دیا کہ وہ ہینگر میں مار دیا تو وہاں پورا ہینگر تباہ ہو گیا. اور بھائی اتنا لمبا نہیں چھوڑا کرو. اور دوسری بات کہ کوشش کرو سب کے جنگ نہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی دیکھو پوری دنیا جو بیٹھ کر کے ہے وہ وہاں پر پورے دنیا کے جو بڑے پاور ہیں وہ بیٹھ کر کے امریکہ میں وہ وہاں پر یہ سالو کر رہے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کے جنگ کو کیسے بند کیا جائے.
کیسے ان کو روکا جائے.